السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ یوں تو تاریخ اسلام بڑے بڑے جرنیلوں، سالاروں، شہسواروں، مجاہدوں اور بہادروں سے پر ہے، ان کے عظیم کارناموں سے پر ہے۔ وہیں پر جہاں بڑے بڑے جنگجو جاباز سالار اور شہسواروں کا خوب ان کے کارہائے نما کا تذکرہ ہے، وہیں پر خواتین ملت اسلامیہ کا بھی بڑا انوکھا اور اچھوتا کارنامہ رہا ہے۔ انہی خواتین ملت میں سے ایک عظیم المرتبت خاتون سیدہ ام منذر بنت قیس الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کا روشن باب آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سیدہ ام منذر بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کا امام طبرانی نے اپنی کتاب میں ان کا نام سلمہ لکھا ہے، اور قبیلہ بنو نجار کی ایک رکن بتایا ہے، اور کہا کہ یہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ محترمہ تھی۔ بعض مورخین نے انہیں مدینہ منورہ کی مشہور اور باعظمت خاتون قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ اپنے دور کی بے مثال عورت تھی۔ ایک وقت میں کئی خوبیاں ان کی ذات ستودہ صفات میں سمٹ آئی تھی۔ مختلف قبائل عرب کے حالات و قوائف کا بھی یہ علم رکھتی تھی، ادباء و شعراء سے بھی متعارف تھیں، عرب خاندانوں کی پیچ در پیچ قرابتوں اور رشتہ داریوں سے بھی آگاہ تھی، اور یہ اس دور کا ایک بہت بڑا شعبہ علم تھا۔ فصیح و بلیغ لوگوں سے بھی واقفیت رکھتی تھی۔ مختلف اصناف شعر پر عبور رکھنے والوں کے نام بھی انہیں یاد تھے۔ عرب کے جنگجو اور شجاع لوگوں سے بھی باخبر تھی اور ان کے کارناموں کا علم رکھتی تھیں۔ غرض یہ اس عصر کی ان تمام اقسام علم سے شناسہ تھیں جن کا عوام و خاص میں چرچا تھا۔ پھر ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ انتہا درجے کی مہمان نواز تھی۔ جودت و سخاوت میں بھی ان کا شہرہ تھا۔ ان تمام اوصاف نے جمع ہو کر ان کی شخصیت کو بہت اونچا کر دیا تھا اور ان کے مرتبے کو بڑھا دیا تھا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے انہیں بڑی عقیدت تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ عنہا سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بالخصوص محبت کرتی اور بار بار ان کی خدمت عالیہ میں تشریف لاتی۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا کو اکثر گود میں بٹھا لیتی اور ان سے حد درجہ الفت کا اظہار فرماتی۔ اسی طرح حضرت حسنین سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بھی بہت پیار کرتی اور فرمایا کرتی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے تھے تو میں کیوں نہ کروں؟ ان سے وہی شخص پیار کرے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسب محبت رکھتا ہو۔ سیدہ ام منذر بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت اسلام کی تھی، اور ان کے عمل و فضل کی کوئی سمت بھی ایسی نہ تھی جس میں بلندی نہ پائی جاتی ہو۔ وہ اعلی صفت اور بلند اخلاق خاتون تھی۔ انہوں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی سعادت حاصل کی، ان کی اس وقت سے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو منصب نبوت کے منافی ہو اور جس میں اطاعت رسول کے تقاضوں کو کے مجروح ہونے کا کوئی ادنا سا خدشہ یا اندیشہ بھی پایا جاتا ہے۔ سیدہ ام منذر بنت قیس رضی اللہ عنہا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں شرکت جہاد کی سعادت سے بھی بہرہ اندوز ہوئی۔ جنگ حنین میں بھی شریک تھیں اور جنگ خندق کے موقع پر بھی انہیں خدمت اسلام کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ جہاد میں شریک ہونے والی خواتین کا حوصلہ بڑھاتی اور انہیں اللہ کی مدد کا یقین دلاتی۔ ایک جنگ کے موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ہمیشہ فتح یاب کرے گا، کیونکہ اس کے دین کی تکمیل کا راز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی میں مضمر ہے۔ سبحان اللہ! اگر خدا نخواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں شکست کھا گئے
تو اس کا اثر محض آپ کی ذات یا چند شرکائے جنگ پر ہی نہیں پڑے گا، بلکہ اس کے اثرات کا دائرہ دور تک وسیع ہوگا اور یہ شکست اسلام کی شکست پر منتج ہوگی۔ خدا نخواستہ اگر مخالفین اسلام جیت گئے تو ان کی جیت کفر کی جیت سمجھی جائے گی، لہٰذا یاد رکھو کفر ہمیشہ ناکام اور اسلام ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ سبحان اللہ، کس قدر اثر پذیر ان کا کلام ہوا کرتا تھا۔ سیدہ ام منذر رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بدرجہ غایت اظہار محبت فرماتی تھیں، وہاں آپ کے کلام اور گفتگو کو بہت اہمیت دیتی تھیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و ارشادات پوری توجہ اور انہماک سے سنتی اور ان کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش فرماتی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر آپ سے سماع حدیث کیا اور یہ احادیث کتب میں مذکور ہے۔ خود انہوں نے بھی باقاعدہ مسند حدیث بچھائی اور ان سے بہت سے لوگوں نے حدیث روایت کی جنہوں نے سیدہ ام منذر رضی اللہ تعالی عنہا سے احادیث روایت کی۔ وہ تابعی کہلائے۔ تابعین میں سے ان کے شاگردوں میں جو حضرات شامل ہیں ان میں ایک یعقوب بن ابی یعقوب ہیں جو احادیث رسول کے مستند اور اونچے پائے کے راوی ہیں۔ جن لوگوں نے یعقوب ابن ابی یعقوب سے احادیث روایت کی وہ تابعی کہلائے۔ ان کی تعداد بھی رجال و سیرت کی مختلف کتابوں میں مذکور ہے۔ سیدہ ام منذر بنت قیس رضی اللہ عنہا کے سال وفات کے بارے میں صحیح طور سے معلومات فراہم نہیں ہو سکی، البتہ اتنی بات بعض کتابوں میں بیان کی گئی ہے کہ آخری دور حیات میں یہ مدینہ سے چلی گئی تھی اور ان کی ایک نواحی بستی میں مقیم ہو گئی تھی جہاں ان کے ایک صاحبزادے رہائش پذیر تھے۔ وہاں انہوں نے عام عورتوں اور لوگوں سے میل جول بالکل ترک کر دیا تھا اور تنہائی کی زندگی اختیار کر لی تھی، کیونکہ تنہائی اختیار کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ ان کا فرمان ہے کہ لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے خالی ہو رہے ہیں اور اخروی فوائد وہی شخص حاصل کر پائے گا جو اپنے آپ کو فتنہ و فساد سے بچا کر رکھے گا اور جس کے عمل کا پلڑا قول کے پلڑے پر بھاری ہوگا۔ لوگوں، اللہ کی عبادت اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کہ فلاح و کامرانی اسی میں ہے۔ عیش و آرام کو ترک کر کے انسانوں کی بہبودی کو مرکز توجہ بنا لو۔ سبحان اللہ، یہ کس قدر عالی شان اور بڑی عظیم باتیں ہیں۔ یقیناً سیدہ ام منذر بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مختصر سیرت کا ایک ایک باب روشن اور تابناک اور سبق آموز ہے، امت کی بیٹیوں کے لیے، امت کے نونہالوں کے لیے اور امت کے فرزندان کے لیے بھی۔ لہٰذا امید کروں گا کہ یہ واقعہ، یہ سیرت کا روشن باب آپ کو خوب پسند آیا ہو، اور اگر آپ کو پسند آیا ہو اور سیدہ ام منذر بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت ہے تو یقیناً آپ کی محبت کے صلے میں اسے زیادہ سے زیادہ اس کی تشہیر کریں اور شیئر کریں تاکہ لوگ اور امت کی بیٹیوں تک یہ پہنچے اور زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے، اور بار بار سن کر کے ایک ایک گوشے سے، ایک ایک حصے سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ساتھ ہی ساتھ کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات اور اپنے جذبہ اثار و وفا اور اپنی عقیدت کا اظہار کریں، لائک کر کے بھی اپنی عقیدت کا اظہار کریں اور سبسکرائب کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔